یہ زندگی کبھی کبھار انسان کو اتنا مایوس کر دیتی ہے نا کہ کوئی امید نہیں رہتی کہ جو کھو گیا وہ دوبارہ مل جائے گا، یا جس کی خواہش ہے اسے حاصل کر لوں گا۔ یہ مایوسی اس کو تاریکیوں کی طرف لے جاتی ہے، لیکن وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ ایک ہستی موجود ہے جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ رب جو ہر چیز پر قادر ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے نا تو کچھ اشارے اور نشانیاں تمہیں پہلے ہی دکھانے لگتا ہے۔ وہ قرآن جس کو آج تم بول بیٹھے ہو، وہ قرآن جس کو تم نے صدیوں سے کھولا نہیں، لیکن جب دل غم سے پھٹ رہا ہوتا ہے نا تو اسی قرآن میں وہ رب تمہیں تسلی دے رہا ہے کہ غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سنو، میں جانتی ہوں کہ یہ وقت تمہارے لیے آزمائش کا ہے۔ تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، دل میں عجیب اور غریب وسوسے آئیں گے۔ یہ دنیا تمہیں مایوسی کے راستے دکھائے گی، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں رلایا جائے گا، لیکن سنو، ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ خاص دعا وہ ہوتی ہے نا کہ جو تڑپ کر مانگی جاتی ہے اور وہ سیدھی جا کر قبول ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو میں صدیوں سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں، ایک ہی التجا ہے، قبولیت کے ہر اوقات میں اللہ سے مانگا ہے، لیکن آج تک وہ حاصل نہیں ہوا۔ تو سنو نادان، کیا پتا تمہارا یہ مانگنا، یہ بار بار ہاتھ اٹھانا اس رب کو بڑا پسند ہو، اور اسی دعا کی وجہ سے تم آج تک اس رب سے جڑے ہو۔ کیا پتا تمہاری دعا قبول ہو جاتی تو تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اس رب کو بھول جاتے، اور کیا پتا قبولیت میں دیر اس لیے ہو رہی ہو کہ اللہ تمہارے لیے بہترین سے بہترین پلاننگ کر رہا ہو۔ سنو، تم نہیں جانتے اللہ کی تدبیروں کو، اور جلد مایوس ہو جاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صورت پر تم غور کرو کہ نوح علیہ السلام نے کیسے اللہ سے دعا مانگی۔ پہلے اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے، اپنے غم بتائے، اپنی درد بھری کہانی سنائی کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، میری قوم نے میرے ساتھ یہ کیا، یا اللہ اب تو کچھ کر دے۔ اس طرح مانگا کرو، اس طرح باتیں کیا کرو اس رب سے۔ اور اگر تم غور کرو تو اس رب نے تمہیں پہلے ہی اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے نا کہ جس کا کوئی شمار نہیں، لیکن تم غور نہیں کرتے۔ ایک وقت کا بادشاہ تھا جو اپنی زندگی سے بڑا ہی مایوس تھا۔ اس نے ایک دن اپنے وزیر سے پوچھا کہ میرے ارد گرد کے لوگ کیسے اتنا خوش رہتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو وزیر بولا کہ بادشاہ سلامت اپنے کسی خادم پر قانون 99 کا استعمال کر کے دیکھیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس قانون کی تفصیل پوچھی۔ وزیر بولا کہ ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر اس سراہی پر لکھیں کہ اس میں 100 درہم ہیں اور یہ ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے دروازے کے سامنے رکھ کر حالات کا اندازہ لگائیں۔ ہوا کچھ ایسا ہی۔ سراہی رکھنے والے نے
दरवाज़ा खटखटाया और छुप कर तमाशा देखना शुरू कर दिया। अंदर से खादिम निकला, सुराही उठाई और घर चला गया। जब दरहम गिने तो 99 निकले, जबकि सुराही पर लिखा 100 दरहम था। उसने सोचा कि यकीनन 1 दरहम कहीं बाहर गिरा होगा। हादिम और उसके सारे घर वाले बाहर निकले और दरहम की तलाश शुरू कर दी। उसकी सारी रात उसी तलाश में गुजर गई। हादिम बहुत मायूस हुआ और कई दिन वो उस दरहम को तलाश करता रहा। हादिम ने अपने बच्चे बीवी को भी सुस्त कहा, क्योंकि वो दरहम तलाश करने में नाकाम रहे थे। और फिर वो हादिम महल में काम करने के लिए गया तो उसके चेहरे पर मायूसी और अफसुर्दगी आया थी। बादशाह समझ गया कि 99 का कानून क्या होता है। लोग उन 99 नेमतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई होती हैं, और सारी ज़िंदगी उस एक नेमत के हुसूल में सरगर्दा रहकर गुजार देते हैं जो उन्हें मिली नहीं होती। और ये रुक जाने वाली नेमत भी उस रब की किसी खास हिकमत की वजह से रुकी हुई होती है, जिसको अता करना उस रब के लिए कोई बड़ा काम नहीं। वो सिर्फ तुम्हें कुछ वक्त के लिए आजमाता है। तुम अपनी उस एक ख्वाहिश के लिए सरगर्दा रहकर अपने पास मौजूद 99 नेमतों की लज्जतों से महरूम होकर जीते हो। सुनो, उन 99 नेमतों पर अल्लाह का जब शुक्र और मुस्तफीद होकर चलोगे ना, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और अल्लाह शुक्र करने वालों को बड़ा पसंद करता है, और जिसको वो रब पसंद करता है ना, तो उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहती। सिर्फ सुनो नहीं, इस बात को समझो भी कि वो रब बड़ी मोहब्बत करता है तुमसे। इतनी मोहब्बत कि सारी दुनिया तुम्हें छोड़ जाए, लेकिन वो रब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम उसकी मान कर चलो, वो तुम्हारी मान कर चलेगा। तुम उसके सुनो, वो तुम्हारी ज़रूर सुनेगा। ये हालात तुम्हें मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन उस ज़ात के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बेफिक्र होकर अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखो, और वो दिन दूर नहीं जब तुम रोती आंखों से इल्तिजा के नहीं, बल्कि शुक्र के सजदे करोगे इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट के साथ हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मायूसी को ख़त्म कर देने वाली और रब से जुड़ जाने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह।